اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عشرہ مبشرہ داماد مصطفیٰ ہم زلف حیدر کرار سسر حسن ابن علی جامع القرآن سخاوت کے مہر و منیر جن سے حیا کرے خود رب ذوالجلال وہ پاک ہستی ہیں خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اسلام سے پہلے کی زندگی۔ آپ کا تعلق معزز گھرانے بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان مکہ کے ان چند افراد میں سے تھے جو ظہور اسلام سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ ایک سلیم الفطرت، نیک صالح، پرہیزگار، خوش خلق، نرم مزاج، باحیا اور دیانت دار، خوش معاملہ نوجوان کی حیثیت سے ممتاز اور نمایاں تھے۔ مکی معاشرے میں رائج برائیوں سے اپنے دامن کو کبھی آلودہ نہیں ہونے دیا۔ کاروباری سوجھ بوجھ، دیانت و امانت اور عمدہ اصول اخلاق کی بنا پر تجارت میں بڑی ترقی کی، لوگوں میں بڑے مقبول اور معزز ٹھہرے، مکہ کے رؤوسا میں شمار ہوتے تھے۔ فطری نیک طبعی اور تجارت کی مشترکہ خصوصیات کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ حضرت عثمان سابق الاولون میں سے ہیں۔ آپ کو چوتھا مسلمان کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے اسلام لائے۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر 34 سال تھی اور آپ کے والد عفان فوت ہو چکے تھے۔ آپ کا چچا بن العاص خاندان کا سربراہ تھا۔ اس نے حضرت عثمان کو بہت ایذائیں پہنچائیں، درخت کے ساتھ رسیوں سے جکڑ کر بہت بری طرح پیٹا اور بہت سختیاں کیں اور اسلام ترک کرنے پر زور دیا، لیکن آپ نے کہا بے شک جان سے مار ڈالو لیکن اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا، میں کسی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تھک ہار کر چچا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ بنی امیہ میں سے آپ پہلے شخص ہیں جو اسلام لائے۔ تمام کافر، عزیز و اقارب سب نے بے رخی اختیار کر لی، لیکن آپ نے ذرا پرواہ نہ کی اور اپنی تجارت جاری رکھی اور اس میں بہت کامیابی حاصل کی۔ آپ بہت خوبصورت تھے، ہمیشہ صاف ستھرا لباس لیکن سادہ پہنتے تھے۔ غذا بھی عام طور پر سادہ اور نرم کھاتے۔ بہت امیر اور سخی تھے، ایک بڑے اور کامیاب تاجر تھے، اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے۔ بہت صفائی پسند، فرض نمازوں کے علاوہ نفلی عبادتیں بھی بہت کرتے، روزے رکھتے، کلام پاک روز پڑھتے، ہر سال حج کرنے جاتے تھے۔ آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے۔ وحی کی کتابت کرتے تھے، قرآن مجید کے بڑے عالم اور حافظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ شریعت کے مسائل بھی جانتے تھے اور لوگ اکثر آپ سے اپنے مسائل پوچھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت عثمان غنی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا یہ تھی کہ پہلے آپ نے اپنی صاحبزادی رقیہ سے آپ کا نکاح کیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اداس رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں دے دیا۔ اسی نسبت سے آپ کو ذوالنورین کہا گیا۔ آپ ذوالجرتین بھی ہیں، آپ سفیر رسول بھی ہیں۔ واقعہ حدیبیہ میں آپ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کو جمع کر کے بیعت کی۔ اللہ رب العزت کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ سورہ فتح میں آیت نازل فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہاں موجود نہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت اپنے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر کہا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ غزوات ہوئے تو اونٹوں سے لے کر فوجی اخراجات تک ہر جگہ پیش رہے۔
حرم مکہ اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ عرب کا اتنا بڑا تاجر جب خلافت کے منصب پر آتا ہے تو آپ کے پاس 2 اونٹوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ 22 مربع میل پر حکومت کرنے والے کی سادگی اور سخاوت، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان نہایت غنی اور سخی تھے۔ جب مدینے میں پانی کی قلت ہوئی تو ایک یہودی سے بئر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا، موت اور قیامت کا ہر وقت خیال رہتا۔ آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، کوئی دن ایسا نہ ہوتا جو خیرات نہ کرتے ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تو ان کی دریا دلی انتہا کو تھی۔ قحط کے موقع پر غلے سے لدے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے، کسی جمعہ نہ کر پاتے تو اگلے جمعہ 2 غلام آزاد کرتے۔ اپنی خلافت کے دور میں بیت المال سے یعنی 12 سالہ خلافت میں اپنے لیے 1 درہم بھی نہ لیا۔ سادگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حضرت عثمان کے لیے یہ جملے دہرائے: اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جس ہاتھ سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس ہاتھ سے ساری زندگی کسی گندی چیز کو نہیں چھوا۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے اتنے شیدائی تھے کہ مقام ابراہیم پہ جا کے 2 نفل ادا کرتے تو پورا قرآن کریم 2 رکعت میں ختم کر لیتے، سبحان اللہ۔ باغیوں کی شورش بڑھی تو امیر معاویہ نے سیدنا عثمان غنی کو پیشکش کی کہ آپ میرے پاس شام آ جائیں، یہاں ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چاہے میری گردن کٹ جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑوں گا۔ 18 ذوالحج جمعے کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے میں تھے۔ آپ کے گھر کا باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ 4 افراد گھر میں کسی طرح گھس گئے اور نیزوں اور تلوار سے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کے خون کے چھینٹے قرآن مجید پہ پڑے۔ وہ قرآن پاک ترکی کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا بہت بڑا سرمایہ اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دل کا غنی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرز زندگی پر چلنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بھی ایسے ہی موجزن کر دے جیسے صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، آمین یا رب العالمین۔